اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کردار سازی کے اصول، یہ کتاب آیت اللہ فضل اللہ کمپانی صاحب کی ہے اور اس کو الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے، اور اس کتاب کا ترجمہ سید ذوالفقار علی زیدی صاحب نے کیا ہے۔ آج اس کتاب سے جو باب میں پڑھ رہا ہوں اس کا نام ہے دنیا اور آخرت۔ سورہ اعلیٰ کی آیت 16 تا 18 میں ارشاد ہوا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، مگر تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کتاب اثناء عشریہ میں یہ حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنی انگشت شہادت سمندر میں ڈبو دے، یعنی ڈال دے، پھر اس پانی کو دیکھے جو اس کی انگلیوں میں لگا ہوا ہے۔ اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کے لیے وہی شخص جمع کرتا ہے جسے عقل نہیں۔ اصول کافی ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ دنیا کی طلب میں آخرت کو نقصان پہنچتا ہے اور آخرت کی طلب میں دنیا کو نقصان پہنچتا ہے، پس تم دنیا ہی کو نقصان پہنچاؤ، کیونکہ نقصان پہنچانے کی زیادہ حقدار دنیا ہی ہے۔ یہ حدیث روضۃ الواعظین میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جس کے حواس زائل ہو چکے تھے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دیوانہ نہیں بلکہ بیمار ہے۔ دیوانہ وہ ہے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دے۔ بیاء الانوار میں یہ حدیث ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے، اور مجازات النبویہ میں یہ حدیث ہے کہ کوئی شخص آخرت کی نیت رکھے گا تو خدا اس کے دل میں تونگری اور بے نیازی ڈال دیتا ہے، اور دنیا بھی کمال ذلت کے ساتھ اس کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ شیخ صدوق کی کتاب خصال، اس میں یہ حدیث ہے کہ دنیا کی خواہش غم و حزن میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ پرہیزگاری اختیار کرنا دل اور بدن کی راحت کا باعث ہے۔ بیاء الانوار کی جلد 77 میں یہ حدیث ہے، آخرت کی کھیتی نیک عمل ہے اور دنیا کی کھیتی اولاد اور مال ہے۔ مجموع ورام میں یہ حدیث ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا پیش خیمہ ہے۔ مجموع ورام میں یہ حدیث ہے کہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ دنیا آخرت کے طلبگار کو ڈھونڈتی ہے یہاں تک کہ وہ یہاں سے اپنا رزق پورا حاصل کرتا ہے، اور آخرت دنیا کے طلبگار کو ڈھونڈتی ہے یہاں تک کہ موت آ کر اس کا گلا دبا دیتی ہے۔ تحفۃ العقول میں یہ حدیث ہے، خداوند عالم کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کسی کافر یا منافق کو کوئی چیز بھی عطا نہ کرتا۔ تحفۃ العقول ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے فکر میں صرف آخرت ہو تو خدا اس کے دل کو بے نیاز کرتا ہے اور اس کے کام کے وسائل فراہم کرتا ہے، اور وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک اپنی روزی پوری نہ پالے۔ اور جو شخص اس حالت میں صبح و شام کرے کہ اس کی ساری ہمتیں صرف دنیا پر مرکوز ہوں تو خداوند عالم احتیاج کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے اور اس کے امور کو پراگندہ کرتا ہے، اور دنیا میں سے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا مگر وہی جو اس کی قسمت میں رکھا گیا ہے۔ اثناء عشریہ جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جو دنیا میں زہد اختیار کرتے اور آخرت کی خواہش رکھتے ہیں۔ مجموع ورام میں یہ حدیث ہے، دنیا سے بچو، یہ ہاروت و ماروت سے بڑھ کر سحر کرنے والی ہے۔ ارشاد القلوب میں یہ حدیث ہے، خداوند عالم نے دنیا دوست اور دشمن سب کو دی ہے، اور آخرت صرف اسی کے لیے ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے۔ بے شک دنیا کی بھی فرزندی ہے اور آخرت کی بھی، بس تم آخرت کے فرزند بنو اور دنیا کے فرزند مت بنو، کیونکہ ہر فرزند اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے اور دنیا کوچ کرنے والی اور منہ پھیرنے والی ہے، جبکہ آخرت سے نیک سلوک کرنے والی اور آگے بڑھ کر استقبال کرنے والی ہے۔ اس وقت تم لوگ عمل کے دن میں ہو جہاں حساب نہیں، اور عنقریب حساب کے دن میں داخل ہونے والے ہو جہاں پر کوئی عمل نہیں ہوگا۔
ارشاد القلوم میں یہ حدیث ہے، خداوند عالم نے دنیا کو مصیبتوں کا گھر قرار دیا اور آخرت کو ثواب اور جزا کا گھر قرار دیا، ساتھ ہی دنیا کی مصیبتوں کو آخرت کے ثواب کا ذریعہ بنایا اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی مصیبتوں کا بدلہ قرار دیا۔ مجموع ورا میں یہ حدیث ہے کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو دنیا حاضر کی جائے گی اور جو کچھ دنیا سے خداوند عالم کے لیے تھا اسے الگ کیا جائے گا، اور جو کچھ غیر خدا کے لیے تھا اسے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ بحول الانوار میں یہ حدیث ہے کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم راستہ چلنے والے ہو یا کوئی مسافر ہو، اور تم اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کیا کرو۔ طوائف الحکم میں یہ حدیث ہے کہ جو کوئی بھی دنیا میں ہے مہمان ہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے آیتاً دیا گیا ہے، اور مہمان نے چلے جانا ہے اور آیت لی ہوئی چیز کو واپس کرنا ہے۔ کتاب مجموعہ ورا میں یہ حدیث ہے کہ میرا دنیا سے کیا کام۔ دنیا کی مثال ایک ایسے سوار کسی ہے جو گرمی کے دنوں میں سفر کرے اور سفر کے دوران ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جائے۔ یہ حدیث مجموعہ ورام ہی میں ہے کہ خداوند عالم جب کسی بندے کو دھو سکتا ہے تو اسے دنیا سے روک دیتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے پرہیز کرتا ہے۔ اثنی عشریہ ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کی تمنا رکھتا ہے جبکہ موت اس کی تلاش میں ہے، اور اسی کتاب میں یہ حدیث بھی ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر جو ہمیشہ رہنے والے گھر آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے مگر کوشش فریب کے گھر یعنی دنیا کے لیے کرتا رہتا ہے۔ کتاب مجموعہ ورام میں یہ حدیث ہے کہ تم اپنی دنیا کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تم نے کل ہی کوچ کرنا ہے۔ اسی مجموعہ ورام جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث ہے، جس کسی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں پیش کی جائیں اور وہ شخص آخرت کو چھوڑ کر دنیا اختیار کرے تو قیامت کے دن اللہ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا لے، اور جو شخص دنیا کو ترک کرتے ہوئے آخرت اختیار کرے گا تو خدا اس سے راضی ہوگا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ خدا عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔